محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اگلا پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نئے اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے، تو جو بندہ بھی اس سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے پورا سال، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اگلا پورا اسلامک سال اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور دوستو، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ 3 کام ہیں، لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے اور ہم بھی اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی طبیعت میں، اپنے گھر میں اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں، یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ ہو، تکلیف ہو تو اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا، اتنا مجرب عمل ہے کہ یہ 3 کام تو دوستو، سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص ہے، تو اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو۔ اپنی منمانی اپنی باتوں میں کریں گے، اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ ابھی جا سکتے ہیں۔ وہ شخص جو مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے تو قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے تو غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے تو پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی کرے۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ کتنی بار کرے، کیسے کرے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ 2 کام اور بھی کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے، استغفار بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا پڑھیں گے تو فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ، اللہ کو راضی رکھنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ تو اب دوستو، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، اور وہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ماہ ذی الحج، یہ اسلامک سال کا آخری مہینہ۔ تو اب آخری لمحات ہیں، یہ سال ختم ہونے والا ہے، اسلامک سال، نیا اسلامک سال شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی اسلامک سال کو بھی مانتے ہیں، قمری سال کو بھی مانتے ہیں، دوسرے سال کو بھی مانتے ہیں، انگریزی سال کو بھی جس سے ہم کہتے ہیں اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو یہ چاند کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہ چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی زندگی چاند کی طرح روشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، چاند کی روشنی سورج سے ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض لمحات پر فضیلت عطا فرمائی، بعض گھڑیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ایک تو سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، دوسرا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں۔ اس پہ یوم عاشوراء کا دن بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ کتنا بابرکت دن ہے کہ ماہ محرم الحرام، جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اس مہینے کی فضیلت اگر دیکھنی ہو تو آپ احادیثوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں بڑھتے۔ بس یہ 3 کام بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، مشکلیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور اس بات کی گارنٹی ہے
پہلا کام استغفار ہے، تو استغفار کیسے کرنا ہے؟ تو یہ قابل احترام مہینہ بڑا ہی مجرب مہینہ ہے۔ اس میں دیکھیں پہلے بھی جنگ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں منع تھیں، تو آج اس مہینے کے اندر البتہ جائز تو ہے، لیکن پھر بھی ان مہینوں کی حرمت برقرار ہے۔ تو جب پانی سر سے گزر جائے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب موقع ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 کام کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی کیسے آسان ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار ذرا سمجھیے گا کہ کون سا استغفار آپ پڑھیں گے تو آپ کی قبولیت بھی فوراً ہو جائے گی۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ وہ استغفار جو بتاؤں گا وہی پڑھنا ہے۔ بڑا استغفار کریں گے کیونکہ بڑی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو، وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اب وہ بھی ہونے والا ہے۔ اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار، اس کے ذریعے خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایک ساتھ میں آپ کو بتانے لگوں، مال و دولت میں برکت، تجارت میں ترقی کے لیے بے حد مجرب عمل ہے۔ پورا سال ترقی رہے گی، پورا سال گھر میں دولت رہے گی، پورا سال گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی، پورا سال کبھی گھر سے رزق دولت ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اس لیے اس کمال کے وظیفے کو جو بندہ بھی کرے گا انشاءاللہ رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور جو استغفار میں بتانے لگا ہوں، یہی استغفار ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور کو ضرورت نہیں استغفار کی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھتے تھے۔ تو دوستو، یہ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ حضور نہیں بتانا چاہتے تھے کہ استغفار کو لازم پکڑو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، رزق نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اللہ والے اسی عمل کو بتاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، دوستوں کو، سب کو یہی عمل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ 3 کام کر لیا کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کا کہتے ہیں۔ دوسرا کام درود پاک پڑھنا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ بتاؤں گا، ایک تعداد بتاؤں گا۔ یہ تیسرے نمبر پر جو کام بتاؤں گا بالکل آسان سا ہوگا، وہ ایک سورت ہوگی قرآن مجید کی، اس کو آپ نے محرم سے پہلے پہلے اگر پڑھ لیا، محرم سے پہلے پہلے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ 3 کام ہے، استغفار، درود پاک، تیسرے نمبر پر ایک سورت ہے۔ استغفار کے اندر بڑے راز ہیں جو میں آپ کھولنا چاہ رہا ہوں، میں پھر کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا، صرف اختصار کے ساتھ، تاکہ میں اپنا وقت بچا سکوں اور آپ لوگوں کو بھی توجہ کے ساتھ بات سننے کا مزہ آئے۔ یاد رکھیے گا، اور ہماری چاند رات ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے سال کی، یہ بڑی بہترین اسلامک سال کی بڑی مجرب دعا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہادتوں والا مہینہ ہے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ جو بندہ اس دعا کے اندر شامل ہوگا، اب وہ خود بتائے گا کہ اس کے حاکم میں کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، رب سن لیتا ہے فریاد کو، تو دعاؤں میں بھی ضرور شامل ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور اس کا ثواب میرے ملک کر دے۔ پھر اسی طرح آپ کومنٹ میں اپنا نام یا مقصد لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعاؤں کی جائیں گی، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ یہ 3 کام ہرگز نہیں چھوڑنے، 3 کام ہرگز نہیں چھوڑنے۔ ان کو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاند رات میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کام کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی جیب سے گارنٹی شدہ کہ کبھی آپ کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ چاند رات آپ نے سورہ اخلاص شریف کو لکھنا ہے، چاند رات میں ایک سورت کو پڑھنا ہے، ایک سورت کو لکھنا ہے۔ اگر چاند رات بھی یہ 2 کام کر لیتے ہیں، 3 کام، اب 2 کام چاند رات کے ہیں، بالکل آسان سے یہ 3 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ تو چھوڑنے ہی نہیں۔ اگر چاند رات سورہ اخلاص کو لکھ لیتے ہیں اور ایک سورت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے گا۔ اتنی کمال کی یہ سورت ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی۔ تو دوستو، اسی طرح حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے
شفیع موسم کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے محتاجی نے گھیر رکھا ہے، گھر میں رزق نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ استغفار کو پڑھو۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کا پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے پاس دنیا نہیں آتی، ایک نے کہا محتاجی ہے۔ حضور نے دونوں کو الگ الگ عمل بتائے، اور دونوں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کو سورہ اخلاص اور ایک کو استغفار۔ اب یہ دونوں عمل آپ جب بھی کریں گے تو پھر دونوں طاقتیں آپ کو ملیں گی۔ استغفار بھی آ گیا، درود پاک پڑھیں گے، تیسرے نمبر پر یہ سورت پڑھیں گے جو حضور نے صحابی کو بتائی۔ اب پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اور دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، حضور کے یہ الفاظ ہیں۔ پھر جب اس شخص کے پاس دنیا آئی، پھر وہ حیران ہوا، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اتنی دنیا آئی ہے کہ آپ سمجھ نہیں آتے، کہاں جاؤں، کہاں رکھوں، کہاں بٹھاؤں۔ تو آپ دوستو، اس کو آپ کسی بھی وقت فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں وقت بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، اور جب عمل کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر جس کے ساتھ چاہیں، جو چاہیں، جس کے ساتھ کلام کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب عمل شروع کرنا ہے اور یہ 3 کام شروع کرنے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ خاموشی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ادب کے ساتھ جب عمل مکمل ہو جائے پھر آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر برسیں گے۔ اب اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ پڑھ، اس کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو استغفار بتا رہا ہوں، اس کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ بالکل مختصر سا ہے۔ اس کی تعداد میں بتا دیتا ہوں، پہلے جو تعداد بتائی اس کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی 100 بار یا 70 بار جو حدیث پاک میں تعداد ہے اس کے برابر پڑھیں۔ یہ عمل بڑے بڑے لوگوں نے اس کو تحقیق کے ذریعے بتایا ہے، اور اس کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے ذریعے مال و دولت ملتا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں صبح کے وقت، انشاءاللہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کو فجر کے بعد پڑھ لیں، اس عمل کو فجر کے بعد کر لیں، یعنی کہ فجر کی جب اذان ہو، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سی تسبیح ہے، آسان سی تسبیح ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے کمالات دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی پاکی بھی بیان ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ، ان کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول آخر درود پاک پڑھیں، یعنی کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی اور شروع میں بھی۔ درمیان میں آپ اس ایک تسبیح کو پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود بھی کہا جاتا ہے۔ غیبی مدد کا درود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھتے ہی فوراً حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ استغفار پڑھنا ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں پڑھ سکتا یا فجر کے وقت عمل یہ 3 کام نہیں کر سکتا تو آپ عشاء کے بعد لازمی کریں، اسی جگہ پر پڑھے گا انشاءاللہ۔ فجر کے بعد پڑھیں، یہ 3 کام کریں، تو پھر آپ نے جو پہلے بتایا وہ کرنا ہے۔ عشاء کے بعد کریں تو پھر یہ پڑھنا ہے، اس کو 70 بار پڑھیں گے، اس کو 100 بار پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، دونوں طریقے اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ کر لیں۔ اب اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں، جس کے پاس وقت ہے وہ فجر کے بعد پڑھ لے، جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ لے۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کام کر لے، صرف 3 دن کر لے۔ اگر محرم اس دوران شروع ہو جاتا ہے تو لازمی لکھ لیں۔ لکھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں حضور کی ذات پر، اس کے بعد دوستو اس صورت کو آپ لکھ لیں۔ اگر اس سے پہلے آپ انتظام کر سکتے ہیں تو عرق گلاب کا کر لیں، زعفران کا کر لیں، اور ان کی سیاہی بنا کر انک بنا لیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنے پاس یہ صورت لکھ کر رکھ لیں۔ اس کی خوشبو آپ کو میسر رکھے گی، آپ کی زندگی کو خوشحال رکھے گی، آپ کے گھر میں بہاریں آئیں گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، رزق آئے گا، دولت آئے گی۔ تو آپ صرف سمجھیے گا کہ ایک ایک لفظ سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار،
عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو 70 بار، فجر کے بعد پڑھنا ہے تو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد اس کی تعداد آپ نے درود پاک جو پڑھنا ہے آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، درود پاک کو بھی سن لیں، اس کی تعداد کو بھی سن لیں۔ یہ بڑا کمال کا درود پاک ہے، یہ خاندانی قادریہ کا بڑا بہترین درود ہے۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے، ایک بار اس درود پاک کو پڑھتا ہے، اس کو 5 فائدے فوراً ہو جاتے ہیں۔ ایک تو رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دوسرا تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، پانچویں نمبر پر کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس کے 5 فائدے ہیں، اور اس کو یاد کریں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے اللہ والے اس کو ود میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات آج ان کے پاس کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ درود پاک کی برکتیں ہیں، کیونکہ یہ رب کی رحمت برستی ہے۔ درود پاک قبول ہی قبول ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اگر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے کئی بار میں نے بتایا ہے، بس اشارہ کرتا ہوں کہ ایک شخص مقروض تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اس کے پاس اب ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ عدالت میں چلا گیا، اب جج نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پیسے دے دو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، تمہیں قید کر لیا جائے گا یا جو بھی سزا مقرر کی جائے گی۔ اب وہ پریشان ہو کر مسجد میں جا کر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور خواب میں آئے، توجہ، حضور خواب میں آئے، سبحان اللہ مقدر چمک جاتا ہے۔ کیسے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے۔ دعا کریں ہم سب کے خواب میں بھی، ہمارے خوابوں میں بھی اللہ حضور کے جلوے نصیب فرما دے، آمین تو ضرور لکھیے گا۔ اور پھر دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں میرا وزیر ہے، فلاں جگہ ایک شخص ہے وہ وزیر ہے، اس کے پاس جائیں، جا کر میرا کہیں اور اس کو بتائیں کہ آپ روزانہ فجر کے بعد حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کا علم یا آپ کو ہے یا خدا کو ہے۔ جب اس نے بتایا، یہ علامت بتائی، تو اس نے کہا بتاؤ کتنے مانگتے ہو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے اس کے قرضے سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو دے دیا۔ پھر وہ جس نے اپنی طرف سے انعام دیتا ہے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ شخص جو درود پڑھتا ہے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کر لیتا ہے۔ اب سنیے گا کہ مختصر سا درود آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 111 بار، صرف 111 بار آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے مطابق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں گے تو اس کی کیا تعداد ہوگی، عشاء کے بعد پڑھیں گے تو کیا تعداد ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر فجر کے بعد پڑھیں گے تو استغفار کی تعداد 70 ہوگی، اور عشاء کے بعد پڑھیں گے تو استغفار کی تعداد 100 ہوگی۔ اور درود اور اس سورت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کی تعداد صبح یعنی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد سیم رہے گی۔ اب توجہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، اتنا سا درود ہے۔ پھر سمجھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 2-4 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے یا یاد کر لیں گے، آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا، پھر آپ کو مشکل ہی نہیں ہوگی۔ ایک بار اس کو، صرف 1 دن کا یہ عمل ہے، اس کے بعد روزانہ چاہیں اس کو صرف ایک بار پڑھ لیا کریں، صرف روزانہ چاہیں اکیلا 11 بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک بار ہی اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ صرف ایک بار بھی جو بندہ روزانہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ تو آپ اس کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیا کریں، اور باقی چیزیں جو استغفار بتا رہا ہوں اس کو آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ اس کو جو سورت بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ 10 بار پڑھ لیا کریں، یا تینوں چیزوں کو آپ روزانہ 10 بار پڑھ لیا کریں یا 11 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کی مرضی، یہ 10 یا 11 کی تعداد آپ نے رکھنی ہے، یعنی کہ پہلے آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ یہ بات میں معمول رکھیں گے، یعنی آپ کے روزانہ کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک یہ معمول آپ کی زندگی میں رہے گا، انشاءاللہ کبھی گھر سے جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، اور ہر جو زبان سے نکالیں گے اللہ پوری فرما دے گا۔ یہ اس عمل کے کمالات ہیں، یہ اس کی برکات ہیں، اس کے معجزات ہیں۔ جو بھی اس کو نام دے۔ تیسرے نمبر پر جو آج آپ نے سورت پڑھنی ہے، اس کی تعداد بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، اس کی تعداد تھوڑی سی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہی تمہارے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے دروازے کھلیں گے؟ اللہ پاک اس بندے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب رب کا ایک بھی
دروازہ کھلا ہو تو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس عمل کے اتنے کمالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں، اسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں اس کو معمول میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی مکروس نہیں ہوں گے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، لوگوں کو آپ پیسہ دیں گے لیکن آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے دوستو، یہ فکر و فاقہ، تنگدستی، بے روزگاری، غربت، یہ سب ختم۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک یقین، ایک توجہ۔ ایک یقین کے ساتھ کرنا ہے، دوسرا توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ نیت کر لینا، مالک پورا سال مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، تیری محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکات دیکھیں گے، اللہ کا کیسا فضل اور رحمت اس کی برستی ہے۔ تو چاہے آپ اس استغفار کو روزانہ 70 بار بھی پڑھتے رہیں تو کمال کا وظیفہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، عشاء کے بعد اس کو 70 بار کر لیں۔ روزانہ یہ درود پاک جو بتایا ہے، اسی تعداد میں اس سورت کو بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے، سارا سال بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں اور اس سے پورا سال اسی تعداد پہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ سب کچھ چھوڑ جائیں گے، اللہ آپ کو ہر شے عطا فرما دے گا، محبت، رزق، دولت، سب کچھ آپ کو ملے گا، بس آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ پورا فرما دے گا۔ اتنے کمالات کے یہ اعمال ہیں، وظائف ہیں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں۔ یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے سب سے عالی شان صحابہ میں، جن کا مقام آتا ہے رسول اور نبیوں کے بعد، وہ عزت مآب ابو بکر صدیق ہیں، ان کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق جن کو اللہ تعالیٰ، جن کو حضور کی مراد کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر لیا، ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اور یہ بات حضور نے قسم کھا کر فرمائی کہ آپ نے اس کی برکت، اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 200 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ پڑھیں گے، پہلے دن آپ نے 200 بار پڑھنا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد 100 بار رکھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، معمول میں 100 بار 10 بار پڑھنا چاہیں تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 200 بار پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، تنگدستوں کی تنگدستیاں دور ہو جاتی ہیں۔